الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے توبہ کے فضائل۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، محبوب ان سے فرما دیجئے، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ تسلی دی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، عیوب و نقائص انسان کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی عقلوں کو اس پر بند نہیں کر دینا چاہیے کہ شاید رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اولاد آدم سے خطا ہو سکتی ہے مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لے، یعنی خطاؤں کا ہونا ممکن ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس حدیث سے جو لوگ مراد لیے جائیں گے وہ عام لوگ ہیں، انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے لیے محفوظ عن الخطا کا جو ہے وہ عقیدہ رکھا جائے گا۔ یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے بھی ہے، تو جو خطا کرتے ہیں، خطا کرنا جو ہے یہ تو ممکن ہے انسان سے، لیکن خطا بھی ہو جائے اور پھر اس پر پکا ہو جانا یہ بہت جو ہے اس خطا سے بھی زیادہ خطا ہے۔ یعنی بہترین لوگ وہ ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اول تو وہ بچیں، لیکن انسان ہے، بشری تقاضا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو جلدی وہ رجوع کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر لیں۔ اور جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ زمین پر کرتا ہے اور عرش بری پر اس کی توبہ کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس علاقے کا نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن کے لیے اس علاقے سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ قبرستان والے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ یار کیا ہوا ہے، یہ عذاب جو ہو رہا تھا یہ عذاب کیوں ختم ہو گیا؟ تو بتایا جاتا ہے آپ کے محلے کے فلاں نوجوان نے توبہ کی ہے اور اللہ سے صلح کر لی ہے، اللہ نے راضی ہو کر اس کی توبہ کے بدلے میں قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دینی طالب علم یا کوئی عالم ربانی کسی علاقے میں کچھ دیر تشریف فرما ہو تو اس علاقے کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدی کے بعد نیکی کر تاکہ نیکی اس بدی کو مٹا دے۔
اور فرمایا اگر تم گناہ کرو کہ آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائے پھر بھی تم توبہ کرو، توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اور فرمایا کئی بندہ ایسا ہوگا جو گناہ کے سبب جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، فرمایا وہ گناہ کر کے پشیمان ہوا اور جنت تک وہ پشیمانی اس کے پیش نظر رہی، یعنی گناہ گار تو تھا لیکن اس کے دل میں یہ ایک پشیمانی تھی کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، تو اس پشیمانی کی سبب سے وہ بندہ جنت میں جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو صرف نظر فرمائے گا۔ تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ ابلیس توبہ کرنے والے کے حق میں کہتا ہے کاش میں اسے گناہ میں مبتلا ہی نہ کرتا، کیونکہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو پھر وہ شیطان ابلیس کہتا ہے کاش میں نے اسے گناہ ہی نہ کروایا ہوتا، کہ اب اس نے توبہ کر لی، یہ اللہ کے اور قریب ہو گیا ہے۔ توبہ تو قرب خداوندی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے پانی کپڑے کی میل کو، اور فرمایا جب ابلیس ملعون ہوا تو عرض کرنے لگا اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک اس کے جسم سے اس کی جان نہیں نکلے گی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، جب وہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف فرماتا رہوں گا۔ حضرت حسن بصری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو زمین سے آسمان تک فضا گناہوں سے پر ہو جاتی ہے، جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو سطح زمین گناہوں سے بھر کر مجھ سے ملے گا تو میں اس کے برابر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ تو کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کو اذیت دینے سے توبہ نہیں کرتے، بلکہ انہیں اپنی زبان اور اپنے فعل سے دکھ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتا کہ کوئی فرد ناحق ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی تذلیل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرما دیا ہے کہ ایسے لوگ اگر توبہ کے بغیر دنیا سے گزر جائیں گے تو ان کے اعمال کی بنا پر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور پھر توبہ نہ کی پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ اس بات کو یوں آپ نظر میں رکھیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چغلیاں کرتے رہتے ہیں، مومنین کے دل آزاری کرتے رہتے ہیں، مومنوں کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں۔ میں نے اس آیت کو جب پڑھا کہ کوئی بندہ جو مومنین کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے مومن تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دینے والے کے لیے ایک جہنم اور ایک عذاب، آگ والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں نے یہ غور کیا کہ مومن کی شان جو ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو تنگ کرنے والوں کے لیے عذاب اور جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو فوراً میری نظر اس آیت کی طرف گئی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایسے محبوب تمہارے اندر جلوہ فرما ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومنین کو تکلیف پہنچائے تو مومنین کی تکلیف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنی پر گراں گزرتی ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ تکلیف محسوس فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ مومن کو تکلیف پہنچائے تو میرے آقا کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ نے اس لیے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ تو مومن کو تکلیف پہنچا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مومنین کو تکلیف پہنچائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنی پہ گراں گزرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا اس سے راضی ہو جائیں؟ یقیناً میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے والے سے جو ناراض ہیں، اور جس سے محبوب ناراض ہوتا ہے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو ان کے لیے وعیدیں قرآن مجید برہان رشید میں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو شخص مومنین مومنات مردوں اور عورتوں مومنین کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ پناہ عطا فرمائے کہ کوئی کسی مومن کو تکلیف پہنچائے، اور یہ انسان اگر بیٹھے اس بات کو سوچیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امت میں ہیں، اور بندہ یہ دعا کرے اے میرے پروردگار، اے میرے غم گسار، میں اپنی شرمسار جبین کو تیری پاک اور طاہر بارگاہ میں
جھکاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، کہاں مجھ جیسا خطا کار اور کہاں تیری بلند و بالا پاکیزہ دہلیز۔ پھر بھی میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور احساس زیاں عطا فرمایا۔ کہاں ہم جیسے خطا کار اور کہاں میرے مالک تیری عظمت کہ تیری کبریائی بیان کرنے والے انبیاء و مرسلین اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیری بڑائی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ تیری تعریف کرنے والے، تیری ثنا بیان کرنے والے، تیری توصیف بیان کرنے والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں۔ تو یا رب العالمین، تیری بڑائی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام تیری بارگاہ میں آہوزاری کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان میں کشتی پر سوار ہو کر تیری قدرت کا اقرار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر انبیاء اور زمین پر عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود تیرے سامنے رکوع اور سجود فرماتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیرے نام پر آگ میں جلنے کو پسند کیا، مال اولاد وطن ہر چیز تیرے نام پہ قربان کر دی۔ تو اے میرے مالک، تو بے شمار عظمتوں کا مالک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو خوف خداوندی سے لرزاں و ترساں آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جب سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے تب سے وہ نہیں ہنسے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نماز میں مشغول ہوتے تو میل بھر کے فاصلے سے ان کی آہ و بکا سنائی دیتی تھی۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک برابر مسجد میں روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے آنسوں سے گھاس ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد تم کیوں روتے ہو؟ تم ننگے ہو تو تمہیں کپڑے بھیجوں، تم بھوکے اور پیاسے ہو تو تمہارے لیے کھانا بھیجوں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ ان کے سانس کی گرمی سے لکڑی کو آگ لگ گئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت بخشا تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے مالک، میری لغزش میری ہتھیلی پر نقش فرما دے۔ اللہ نے ان کی درخواست کو قبول فرمائی اور کھانے پینے کے لیے اور پینے کے لیے جو ہے نا، آپ جو چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے اللہ ان کو عطا فرماتا، اور اپنے نقش کو دیکھ کر روتے رہتے کہ نقش کو دیکھ کر روتے کہ پیالہ جو کہ پانی سے بھرا نہ ہوتا ان کے آنسوں سے بھر جاتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ہر وقت محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی محبت میں جو ہے وہ دعا کرتے رہتے تھے۔ اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیں، یہ جو انبیاء کا رونا ہے نا، یہ قرب خداوندی کی وجہ سے ہے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہے، وہ لغزشوں سے پاک ہیں۔ تو بعض کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ عرض کی، میرے مالک اگر تم مجھ سے راضی ہے تو یہ راضی ہونے کی جو رضا کا جو سرٹیفکیٹ ہے میرے ہاتھ پر نقش فرما دے۔ تصوف کی کئی کتابوں میں جو ہے نا یہ باتیں موجود ہیں۔ تو انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو مہر نبوت تھی وہ پشت پر تھی، اور باقی انبیاء کی جو مہر نبوت تھی ان کے دائیں ہاتھ پر تھی، ہتھیلی پر تھی۔ تو لہذا انبیاء کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتے اتنا رونے والا ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتے اتنا ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ کوئی انبیاء کو خطا کار نہ سمجھے، ان کی لغزش کا ذکر نہ کرے، وہ لغزش نہیں ہے، وہ قرب خداوندی کی ایک نشانی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ امت کی تعلیم دینے کے لیے، تاکہ بعد والوں کو یہ پتہ چلے کہ جو اتنے برگزیدہ لوگ ہیں وہ خوف خدا میں اور محبت الہی میں روتے تھے، ہم کیا چیز ہے، ہمیں بھی رونا چاہیے، ہمیں بھی خوف خدا میں آنسو بہانے چاہیے۔ تو یہ انبیاء کرام کا رونا اس لیے تھا کہ وہ مخلوق سے زیادہ علم اور مشاہدے میں اور قرب خداوندی میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور خاص اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہانا بہت بڑی عبادت ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خوف میں آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ پھر یاد رکھیں کہ جب یہ انبیاء علیہ السلام کے رونے کی کوئی بات ہوگی یا کوئی ایسی بات ہوگی تو اس میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے، بعد والے لوگوں کو بتانے کے لیے ہے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو مدہوش زمین پر پڑا ہوا تھا اور اپنے شراب آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت سری نے وہیں بیٹھ کر اس کا منہ دھویا
اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر، ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ تو حضرت سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ اس کا منہ دھوتے رہے۔ وہ چونکہ عالم بے ہوشی میں تھا، شراب کے نشے میں مست تھا، جس وقت آپ منہ اس کا دھو کے چلے گئے نا، اب منہ دھونا کس لیے تھا؟ اخلاص کی وجہ سے تھا۔ منہ دھونا کس لیے تھا؟ اپنے رب سے محبت کی وجہ سے تھا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں میرے یار کا نام لے رہا ہے۔ یعنی ولی ہوتا وہ ہے جو امت محمدیہ کی بھلائی کے لیے کام کرے، ولی ہوتا وہ ہے جو اپنے یار، ولی اللہ اللہ کا دوست، بیت اللہ اللہ کا گھر، تو اللہ کے دوست ہمیشہ اپنے رب کے نام پر بھی اتنا پیرا دیتے ہیں اور قربان ہوتے ہیں کہ کوئی ناپاکی کی حالت میں اور بے ہوشی کی حالت میں ہمارے رب کا نام نہ لے۔ جیسے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک تھیلا مٹھائی کا ہاتھ میں رکھتے تھے، جب بھی کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا آپ اس کو مٹھائی کھلاتے، فرماتے میرے رب کا تو نے نام لیا ہے، یہ لے منہ میٹھا کر لے۔ ایک عالم آپ پر یہ بھی آیا، اور ایک عالم یہ بھی آیا کہ تلوار ہاتھ میں رکھتے، کوئی اللہ کہتا تو تلوار اٹھا لیتے کہ تم نے ناپاکی کی حالت میں میرے رب کا نام لیا ہے، جا پہلے وضو کر طیب و طاہر ہو کے پھر رب کا نام لے۔ یہ بھی بزرگوں پر ایک کیفیت آتی رہتی ہے۔ تو حضرت سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ اس کا منہ دھو کے جب چلے گئے تو اس کو ہوش آیا، اور لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری شکتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے۔ شرابی یہ سن کر بڑے پشیمان اور نادم ہوا، رونے لگا اور نفس کو مخاطب کر کے بولا بے شرم، اب تو سری بھی تجھے اس حالت میں دیکھ کے چلے گئے، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر۔ اب اس نے دل سے توبہ کر لی۔ اس حضرت سری شکتی کے اخلاص پر اور اخلاق کی وجہ سے اس کو توبہ نصیب ہوئی، اور کہنے لگا اتنے بڑے ولی ہیں، پہلے تو لوگ عام لوگ تیرے گناہ کے جو تھے وہ گواہ تھے، اب اتنے بڑے ولی نے بھی تجھے دیکھ لیا کہ شراب میں تو دھوت پڑا ہوا ہے۔ بس توبہ طیب ہو گیا۔ رات کو حضرت سری شکتی سوئے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے سری، تو نے شرابی کا منہ ہماری خاطر دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ حضرت سری شکتی تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو وہ جو شرابی تھا وہ توبہ طیب ہو کر مسجد میں آیا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ تو آپ نے پوچھا تم میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو وہ بولا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ میرے رب نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یعنی آپ کا جو تھا ظاہری طور پہ دل منہ دھونا تھا، دل ایسا دھویا قلب مصفہ مزکہ مجلہ ہو گیا۔ اب سری شکتی کو تو ہاتف غیبی سے آواز آ رہی تھی، لیکن نوجوان سے بھی وہ بات عیاں ہو گئی تھی، چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ بتا رہا تھا حضور مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ کو سارا پتہ تو ہے کہ یہ آپ ہی کے ہاتھوں کی برکت ہے، ایک ولی کا ہاتھ میرے چہرے پہ لگا تو اب یہ چہرہ، یہ جبین نیاز خدا کے سامنے جھکنے کے قابل ہو گئے۔ عزیزان محترم، میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ خزینہ معرفت، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ دو تین باتیں میں نے پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ آپ کے کچھ مریدین آ رہے تھے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، تو راستے میں وہ کسی ایسے بازار سے گزرے کہ وہاں پہ عورتیں تھیں۔ اب وہ نوجوان بچے تھے، وہ ان کو عورتوں کو تاڑنے لگ گئے۔ جس وقت شیخ کے سامنے گئے نا تو وہاں تو ادب کے سامنے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت میاں شیر محمد صاحب جب آئے نا تو ان کی ایسے یہ بھویں ایسے اٹھائیں اور آنکھوں کے یہ جو پپوٹے تھے نا ان کو اوپر کر کے فرمانے لگے تم کیا کر کے آئے ہو، عورتوں کو تک کے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بس یہ آپ کا ایک جملہ تھا، آپ کا یہ فرمانا تھا، ایک عجیب ان پر کیفیت طاری ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے وہ نادم ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے نا اپنے آستانے میں نماز پڑھنے کے لیے، ساتھ مسجد تھی، تو راستے میں چکی آتی تھی آٹے کی، تو آپ اس چکی والے کے پاس رک جاتے اور اس کو کہتے بیٹے نماز بھی کبھی پڑھ لیا کرو، نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ وہ کہتا صحیح دیکھیں آپ، یہ آٹا پیسنا ہوتا ہے، بڑی مصروفیت ہوتی ہے، تو میں اتنی مصروفیت میں کیسے جا سکتا ہوں، تو میں تو بڑا کام کر رہا ہوں، تو نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں نماز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بہرحال آپ روزانہ اس کو کہتے رہتے کہ تیرے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے تو نماز پڑھا کر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ وہاں سے گزرے اور وہ کہیں تیز تیز قدم جا رہا تھا، آپ نے پکڑ لیا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم ہے نہیں، تو پیشاب کے لیے ٹائم ہے تو میں تجھے نہیں جانے تھا۔ آپ نے پکڑ لیا اس کو۔ اس نے کہا حضور مہربانی کریں، اب دیکھیں نا جی
جو یہ ضرورت ہے تو اب ضرورت کے لیے تو جانا ہی پڑے گا. آپ نے فرمایا تیری ذاتی ضرورت ہو تو تیرے لیے وقت نکل آتا ہے. جو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، اس کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب تیرے لیے ٹائم نہیں ملتا. اور اس وقت اس کو چھوڑا جب وہ توبت ہے، وہ حضور میں جیسے اب اپنے لیے ٹائم نکال رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں خدا کے لیے بھی اسی طرح ٹائم نکالوں گا، میں نماز پڑھنے جاؤں گا. یہ بزرگوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ کے پاس نا کوئی آپ کا مرید آیا جو کوئی چودھری تھا کسی گاؤں کا. اب یہ جو کسی کے پاس پیسے آ جائے نا تو لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے. یہاں بھی ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نا تو اپنے ڈرائیوروں کو اور دوسروں کو حقیر سمجھ کے بٹھا دیتے ہیں، یہ سامنے نہ جانا، وہ کیا کہیں گے، حد فاصل ہونی چاہیے، ایسا کرتے ہیں نا. تو صوفی کا مزاج ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس اس کی رضا کو دیکھتا ہے، اس کے اندر امیر غریب کی کوئی وہ نہیں ہوتی. تو اب وہ جو چودھری صاحب تھے نا اپنے خادم کو کہتے ہیں، اس وقت وہ چودھری صاحب نا ٹانگے پہ سوار ہو کے آئے، تو ظاہر ہے ان کا جو کوچوان تھا اس کو کہنے لگے، یا ڈرائیور تھا، گاڑی ہوگی تو جو بھی اس وقت سسٹم ہوگا، کیونکہ دونوں جو ہے روایات میں نے مختلف کتابوں میں پڑھی. اس نے کہا یار ہمارے پیر صاحب کی عادت ہے، نہ امیر دیکھتے نہ غریب، سب کو اپنے ساتھ دسترخوان میں بٹھا کے ان کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتا ہے. حد فاصل ہونی چاہیے، اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کو علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے کھانا چاہیے، لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو خبردار جس دسترخوان پہ میں بیٹھا وہاں تو نے نہیں آنا. حضرت میاں شیر محمد صاحب نے جب دیکھا نا، سب کی نظر تھی کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے خادم کو، سنگیا جا اس کے جو ہے نا ڈرائیور کو بلا کے لے آ. اب وہ جب ڈرائیور آیا نا تو حضرت میاں شیر محمد صاحب نے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ایک قیمتی جملہ کہا. فرمایا سنگیا تو اس چودھری دا کمی ہے تے میں رسول عربی دا کمی، آسی مل کے کٹھے کھانے. یعنی تو اس چودھری کا کام کرنے والا ہے، نوکر ہے نا، میں حضور کا نوکر ہوں، آؤ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو چودھری صاحب آپ کے قدموں میں گر گئے. حضور آپ نے فرمایا میرے آقا تو انسانیت اور لسانیات اور یہ ہر چیز امتیازات جو ہے نا یہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے. مسلمان جو ہے نا کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو متقی ہے، اور تم نے یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ غریب ہے اس کو دور رکھو، یہ امیر ہے اس کو قریب بٹھاؤ. یہ باتیں اللہ والوں کی نہیں ہے. اللہ والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیال میں مست ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی مخلوق سے محبت جو ہے سکھائی جاتی ہے. ایک مرتبہ آپ جہاں جمعہ پڑھاتے تھے تو بڑا رش تھا، دور دور تک نا لوگ کئی کئی میلوں تک آپ کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا تو بڑے دور سے آ کے مسجد میں لیٹ ہو گیا، نماز ہو گئی تو رونے لگ گیا. آپ نے پوچھا آپ کا تقیہ کلام تو سنگی خیر تو ہے نا؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا سنگی، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور جمعے تو ہمارے علاقے میں بھی ہوتے ہیں، اتنی دور سے میں آپ کی تقریر سننے کے لیے آتا ہوں، زیارت کے لیے آتا ہوں، نئی بات آپ کرتے ہیں، تو بس میں آج لیٹ ہو گیا، آپ کی تقریر سے معروم ہو گیا. آپ نے سب کو نکال دیا اور ممبر پہ بیٹھ کے اس کو سامنے بٹھا لیا اور پھر وہی تقریر شروع کر دی جو جمعے پہ کی تھی. اس نے کہا حضور میرے لیے اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا سنگیا انہوں نے بھی اللہ واسطے تقریر سنائی ہے، تینوں بھی اللہ واسطے تقریر سنائی ہے. گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ طبیعتوں کے اندر تبدیلی تب آتی ہے جب اللہ والوں کی مجالس میں بندہ جا کے بیٹھے. انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے دلوں کے اوپر، تو جو دل ہوتا ہے نا وہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا، جب بھی توبہ کرتا توڑ دیتا. 20 سال تک اس کی یہی حالت رہی. تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اس بندے کو کہہ دو میں اس سے سخت ناراض ہوں. جب آپ نے اللہ کا پیغام اس کو دیا تو وہ بہت غمزدہ ہوا اور جنگلوں میں نکل گیا. وہ کہہ رہا تھا یا الہی تیری رحمت ختم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے رنج پہنچایا؟ کیا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نظر کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے؟ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ یقیناً تیری رحمت زیادہ ہے، تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا. اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے در پر جائیں گے اور کس سے امید رکھیں گے؟ اگر تو نے رد کر دیا تو کس کے پاس جائیں گے؟ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی تو میرے لیے عذاب ہی تو لازم ٹھہرا. اپنے بندوں کا عذاب مجھ پہ کر دے، میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، سارے بندوں کا عذاب مجھ پہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ
اس سے کہو اگر تیرے گناہ زمین کے برابر ہوں تب بھی میں تجھے بخش دوں گا، تو نے میری کمال قدرت اور کمال عفو اور رحمت کو جان لیا ہے، اور جو میری رحمت کو جان لیتا ہے میں رحمت کے پردوں میں اس کو ڈھانپ لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ توبہ پر کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام نے توبہ کی تعریف اس کی صیت کے متعلق مختلف اقوال میں بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری ایک جماعت کے ساتھ اس بات پر قائم ہے کہ توبہ یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو نہ بھولو اور ہمیشہ اس کی ندامت میں مبتلا رہو، ان پر غرور نہ کرو، اس لیے کہ برے اعمال پر شرمندگی افسوس بہت ضروری ہے، ہرگز ایسا گھمنڈ میں نہ رہو کہ گناہ کو بھول جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ اس بات پر قائم ہے کہ کیے ہوئے گناہوں کو بھول جاؤ، کہ تائب محبت والا ہوتا ہے، محبت والا مشاہدے میں ہوتا ہے، اس لیے مشاہدے میں گناہ کی یاد ظلم ہوگی۔ بہرحال یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے توبہ 3 معنی پر حاوی ہے: گناہ پر پشیمان ہونا، نمبر 2 جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کی جو بنیاد ہے نا وہ پشیمانی ہے، اور اس کا ثمر وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو۔ پشیمانی کی علامت توبہ کی ہے کہ توبہ کرنے والا ہمیشہ حسرت میں مبتلا رہے گا، گریہ زاری شروع کر دے گا، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو ہلاک ہوتے دیکھتا ہے وہ غم و حسرت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا لڑکا بیمار ہو جائے اور اس کے باپ کو ڈاکٹر بتا دے کہ یہ بچتا ہی نہیں ہے، یہ تو مر جائے گا، تو اس باپ پر کیا کیفیت ہوگی؟ اب باپ پر اس کی اگلی منازل کی کیفیات کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جو باپ جو ہے وہ مرض کو دیکھ کر پشیمان ہو جاتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے قلب نازنین پر بوجھ ایسے ہے کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جانا ہے، میرا امتی ہے، قبر میں اس کا کیا حال ہوگا، حشر میں اس کا کیا حال ہوگا، مقام میزان اور پل صراط پر اس کا کیا حال ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے درخت لگائے، انہیں توبہ کا پانی دیا، حسرت و ندامت کا پھل کھایا، دیوانگی کے بغیر وہ دیوانہ کہلائے، اور بغیر کسی مشقت کے لذتیں حاصل کیں۔ حقیقت میں بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں، انہوں نے محبت کے جام نوش کیے، مصائب پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے، پھر عالم ملکوت میں ان کے دل غمزدہ ہو گئے، اور وہ عالم جبروت کے حجابات کی سیر نے ان کو افکار کو جلا بخشی، وہ ندامت کے پتوں کے سایہ میں ہیں، اور انہوں نے گناہوں کے اعمال نامے پڑھ لیے اور فریاد میں گر گئے، اور تقوی کے زینہ کے لیے زہد کی بلندی پر چڑھ گئے، انہوں نے ترک دنیا کی تلخی کو شیریں خیال کیا، سخت بستر بھی ان کے نزدیک نرمی اختیار کر گئے، انہوں نے نجات اور سلامتی کی راہوں کو پا لیا، ان کی ارواح بلندی میں سیر کرنے لگیں، اور نعمت کے باغات میں باغ باغ ہو کر ڈیرے ڈالے اور ابدی زندگی کے مستحق قرار پائے۔ وہ آہ و بقا کی خندقوں سے نکل کر خواہشات سے سیراب ہوئے، فہم و فراست کی کشتیوں میں سوار ہوئے، انہوں نے سلامتی کے دریا میں نجات کے قلعے تعمیر کرائے، اور راحت کے باغات اور عزت و کرامت کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی گریہ زاری میں مبتلا نہیں ہوگا، اور حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو جو جہنم کی آگ ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بجھے گی، ایک کٹورا لایا جائے گا تو جہنم پہ ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ بجھ جائے گی، تو میں پوچھوں گا جبریل یہ کس چیز کا پانی ہے؟ تو کہا جائے گا میرے محبوب یہ آپ کی امت کے لوگ جو رات کو روتے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق تھے، وہ سجدے بھی کرتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، وہ روتے بھی تھے، گریہ زاری کرتے تھے، اور جہاں تک آنسو جاتے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتے اللہ اس کو 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں توبہ اور اس قسم کے جو موضوعات ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں دل کی زمین نرم ہوتی ہے، اور نرم زمین پر جو بیج لگا دیا جائے فصل اچھی پکتی ہے۔ تو اہل علم کا یہ طریقہ کار ہے کہ رمضان المبارک میں زہد و تقوی والی، خشیت والی، خوف خدا بندی والی اور توبہ پر جو ہے وہ گفتگو کر کے اس نرم زمین پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، توبہ کا، زہد کا، تقوی کا، خشیت کا بیج بوئیں تاکہ وہ فصل پکے
اور اس کی جو بہار ہے وہ ساری زندگی طبیعتوں پر نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت خدا بندی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔